بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم پچھلی دو نشستوں کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، جس میں ہم قرآن شریف کی زبان سے قرآن شریف کا تعارف جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن شریف جو باقی ہر چیز کے معاملے میں ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں رہنمائی دیتا ہے، تو اپنے بارے میں بھی قرآن شریف ہمیں بہترین تعارف فراہم کرتا ہے۔ قرآن شریف کا جیسا تعارف خود قرآن شریف کرا سکتا ہے، کوئی اور چیز قرآن شریف کا تعارف اس طرح سے نہیں کرا سکتی۔ بنیادی تعارف قرآن کا کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی روشنی میں ہماری گفتگو تھی کہ یہ ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس یعنی لوگوں کے لیے ہدایت، بینات من الہدی ہدایت کی روشن نشانیوں کا مجموعہ ہے، والفرقان اور حق اور باطل کا فرق واضح کرنے والی کتاب ہے، صحیح اور غلط کا فرق واضح کرنے والی کتاب ہے، ہدایت اور گمراہی کا فرق واضح کرنے والی کتاب ہے، فرقان۔ آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنا ایک احسان جتلایا ہے، اپنی ایک عظیم نعمت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا یہ احسان بیان کرتے ہوئے، احسان جتلاتے ہوئے یہ فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے رسول ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ یہ 7 دہرائی جانے والی آیات سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کی 7 آیات ہیں، اور یہ 7 آیات جس کثرت سے دہرائی جاتی ہیں، قرآن شریف کی آیات کا کوئی اور مجموعہ اتنی کثرت سے نہیں دہرایا جاتا۔ ہر روز نماز میں آپ بار بار اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کو جو سورہ فاتحہ میں بیان کی ہیں، بار بار مختلف طریقوں سے دہرا کر بیان کیا ہے۔ یعنی پورا قرآن سورہ فاتحہ کی 7 آیات کی دہرائی ہے مختلف شکلوں میں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اور بھی بہت ساری مناسبتوں سے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، مریضوں کو دم کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، کسی کے ایصال ثواب کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو جتنی کثرت سے سورہ فاتحہ دہرائی جاتی ہے، قرآن شریف کی کوئی اور سورت، قرآن شریف کی آیات کا کوئی اور مجموعہ اس طرح کثرت سے نہیں دہرایا جاتا۔ تو کہا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات یعنی سورہ فاتحہ دی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے السبع المثانی، 7 دہرائی جانے والی آیات، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم۔ یہاں جب قرآن کو عظیم کہا جا رہا ہے تو کس معنی میں عظیم کہا جا رہا ہے؟ قرآن عظیم ہے، کس چیز میں عظیم ہے، کس لحاظ سے عظیم ہے؟ تو بنیادی طور پر قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے۔ بنیادی طور پر قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی روشن نشانیوں کا مجموعہ ہے۔ بنیادی طور پر قرآن کیا ہے؟ حق اور باطل کا فرق واضح کرنے والی کتاب ہے، جسے فرقان کہا جاتا ہے۔ تو جب اسے کہا جائے گا عظیم تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن ہدایت کی عظیم کتاب ہے، قرآن ہدایت کی روشن نشانیوں کا عظیم مجموعہ ہے، قرآن حق اور باطل کا، ہدایت اور گمراہی کا، صحیح اور غلط کا فرق بیان کرنے والے فرقان کی حیثیت سے عظیم ہے۔ تو قرآن ہدایت دینے میں عظیم ہے، قرآن بینات من الہدی ہونے میں عظیم ہے،
قرآن فرقان کی حیثیت سے عظیم ہے. تو ہمیں قرآن شریف کی عظمت کو اس آیت کی روشنی میں اس پہلو سے، اس انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کوئی معمولی ہدایت دینے والا نہیں ہے، کوئی کسی عام مولوی کی طرح سے، کوئی کسی عام عالم کی طرح سے، کسی عام کتاب کی طرح سے نہیں، بلکہ عظیم ہے، ہدایت دینے میں عظیم ہے، حق و باطل کا فرق بیان کرنے میں عظیم ہے، اور ہدایت کی نشانیوں کا مجموعہ ہونے کی حیثیت سے عظیم ہے. تو قرآن ایک عظیم کتاب ہدایت ہے، قرآن ایک عظیم فرقان ہے. تو یہ ایک پہلو اور ہو گیا قرآن شریف کے تعارف کا، کہ وہ جو ہدی للناس ہے، وہ جو بینات من الہدیٰ ہے، وہ جو فرقان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عظیم ہے، عظیم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کا سورہ واقعہ میں تعارف کراتے ہوئے فرمایا ہے انہو لقرآن کریم، کہ یہ قرآن کریم ہے. کریم جس میں کرم پایا جاتا ہو، اور کرم کہتے ہیں بہت زیادہ سخاوت کو، بہت زیادہ فیاضی کو. ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ سخی. وہ جو بہت زیادہ سخی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کریم. اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو کہہ رہا ہے انہو لقرآن کریم. کریم کے ایک معنی محترم بھی ہیں. عربی زبان میں محترم چیز کو بھی کریم کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ سخی، بہت زیادہ فیاض کو بھی کریم کہا جاتا ہے. اور بنیادی طور پر وہ جو محترم کو کہا جاتا ہے نا، محترم کو جو کہا جاتا ہے، محترم کے معنوں میں جہاں استعمال کیا جاتا ہے لفظ کریم، تو وہاں بھی آپ یہ دیکھیے کہ محترم کو کریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو معاشرے میں، انسانی معاشرہ، کوئی بھی معاشرہ ہو، اس میں سخی انسان کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے. چونکہ سخی انسان کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے، کریم انسان کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے، بہت زیادہ احترام ہوتا ہے، تو پھر یہ کریم کا لفظ محترم کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگ گیا. لیکن بنیادی معنی کریم کے ہیں بہت زیادہ سخی، بہت بڑا فیاض، بہت زیادہ فیاضی کرنے والا. کریم اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام ہے کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں بھی ہے رسول کریم، اور قرآن شریف کو بھی کہا جا رہا ہے انہو لقرآن کریم. اب یہ قرآن کریم ہے، کس چیز میں کریم ہے؟ وہی جو تین بنیادی اس کی خصوصیات ہیں، تین بنیادی خصوصیات. ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. بینات من الہدیٰ، ہدایت کی روشن نشانیوں کا مجموعہ ہے. والفرقان، اور فرقان ہے، حق اور باطل کا فرق بیان کرنے والی کتاب ہے. تو ہدایت کی یہ کتاب کیا ہے؟ کریم ہے. بینات من الہدیٰ یہ کیا ہے؟ کریم ہے. فرقان کی حیثیت سے کیا ہے؟ کریم ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ جو کتاب ہدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، یہ کریم ہے. یہ ہدایت دینے میں کسی قسم کے بخل سے کام نہیں لیتی، یہ ہدایت دینے میں کسی قسم کی کنجوسی سے کام نہیں لیتی. کریم ہے یہ کتاب. قرآن ہدایت دینے میں کریم ہے. قرآن ہدایت کی روشن نشانیوں کے مجموعے کی حیثیت سے کریم ہے. یعنی وہ لوگوں کو ہدایت دینے میں کسی قسم کے بخل سے کام نہیں لیتا. اور فرقان کی حیثیت سے کریم ہے کہ انسانوں کو حق اور باطل کا فرق واضح کرنے میں کسی قسم کے بخل اور کسی قسم کی کنجوسی سے کام نہیں لیتا، بلکہ انتہائی فیاضی کے ساتھ ہدایت دیتا ہے. انسان کی ہدایت کے لیے بڑی فیاضی کے ساتھ روشن نشانیاں بکھیرتا ہے. انسان کو صحیح اور غلط کا فرق بتانے کی حیثیت سے ایک کریم فرقان کا کردار ادا کرتا ہے. تو قرآن کا کریم ہونا بھی اس کی کتاب ہدایت ہونے کی حیثیت سے ہے. یعنی قرآن، جب ہدایت آپ لینے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قرآن ایک بہت زیادہ کریم اور فیاضی کے ساتھ ہدایت دینے والی کتاب ہے. اس کے بعد ایک اور صفت بیان کی. سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے قاف والقرآن المجید.
یہاں قرآن کی صفت بیان کی گئی ہے مجید. اچھا، مجید اور کریم یہ تقریباً ہم معنی ہیں، ایک فرق کے ساتھ کہ کریم اسے کہتے ہیں جو دینے میں بخل نہ کرے، قطع نظر اس کے کہ اس کے اپنے پاس کتنا ہے. ممکن ہے ایک شخص کے پاس تھوڑی سی چیز ہو، تھوڑا سا مال ہو، لیکن کسی ضرورت مند کو دینے میں وہ کسی قسم کا بخل نہ کرے، وہ تھوڑی سی چیز ہی فیاضی کے ساتھ، دریا دلی کے ساتھ، بغیر کسی تنگی اور گھٹن محسوس کرے کسی ضرورت مند کو دے دے. اس کے پاس تھوڑی ہے لیکن وہ کسی اور کو دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ ایک شخص ایسا ہو جو کریم ہو، لیکن جو چیز وہ دے رہا ہے وہ چیز اس کے پاس کام ہے، وہ چیز اس کے پاس کام ہے، اور دینے میں وہ اس کا ہاتھ کھلا ہے، اس کا دل کھلا ہے. لیکن مجید اسے کہتے ہیں کہ جس نے جو کچھ دینا ہے وہ بھی اس کے پاس فراوانی کے ساتھ موجود ہے، کمی کوئی نہیں ہے. مجید یعنی ایسا کریم جس کے پاس کمی کوئی نہیں ہے کسی قسم کی. البتہ یہ اس بات کی میں یہاں پر متوجہ کر دوں کہ لفظ کریم، لفظ عظیم اور لفظ مجید، ان کے معنی بہت وسیع ہیں، ان کے معنی کے اور بھی پہلو ہیں. ہم ان سارے پہلوؤں کو یہاں پر زیر بحث نہیں لا رہے. اگر ہم ان سارے پہلوؤں کو زیر بحث لانا چاہیں تو صرف لفظ کریم، صفت کریم کے اوپر، لفظ کریم کے بہت سارے پہلو نکل آئیں گے جس پر ہو سکتا ہے ہمیں 2-3 لیکچر دیے جا سکتے ہیں. یہی حال مجید کا ہے، یہی حال دوسری صفات کا ہے. تو یہاں ہم اختصار کے ساتھ صرف اسی پہلو کو لے رہے ہیں جو یہاں قرآن شریف کے کتاب ہدایت کی حیثیت سے مطلوب ہے اور پیش نظر ہے. تو قرآن عظیم ہے، قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے، یعنی اس کے پاس سامان ہدایت کی بھی فراوانی ہے، اور سامان ہدایت اللہ کے بندوں کو دینے میں بھی کسی قسم کا بخل نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کنجوسی نہیں ہے. ہدایت بھی بہت زیادہ ہے، ہدایت بھی بے انتہا ہے، ہدایت بھی بے پناہ ہے، اور دینے میں فیاضی کی بھی کوئی حد نہیں ہے. تو قرآن کی یہ ڈائمنشن اللہ تعالیٰ سورہ قاف کی اس پہلی آیت میں بیان کر رہا ہے. قاف والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن کی جو مجید ہے. اور ان 3 چیزوں کو سامنے رکھیں اب کہ قرآن جو ہدی للناس ہے، جو بینات من الہدا ہے، جو فرقان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عظیم ہے، وہ کریم ہے، وہ مجید ہے. ہدایت دینے میں عظیم ہے، ہدایت دینے میں کریم ہے، اور ہدایت کے معاملے میں مجید ہے. تو آپ سوچیں کہ ایسی کتاب جب ہمارے گھر میں موجود ہے اور اللہ نے ہمیں عقل بھی عطا کی ہوئی ہے، تو ایسی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟ قرآن شریف کی صفات میں سے ایک اور صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 174. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف کے بارے میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے ایک نور جو کہ مبین ہے. مبین کے معنی ہے بیان کرنے والا. بیان جو چیزیں ملی ہوئی ہوں، آپس میں الجھی ہوئی ہوں، ان کو الگ الگ کر دینا. بیان کے معنی الگ کر دینا، یعنی کھول دینا. مبین بیان کر دینے والا، کھول کر بیان کر دینے والا، کھول کر وضاحت کر دینے والا، اسے کہتے ہیں مبین. انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف ایک نور نازل کیا ہے جو کہ مبین ہے. اب نور کی جو تعریف ہے وہ بذات خود اگر اس پر توجہ کی جائے تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن شریف کے مقام اور قرآن شریف کے مرتبے اور قرآن شریف کی منزلت کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. نور کی ڈیفینیشن یہ ہے، نور کی تعریف یہ ہے، الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ. نور کیا ہے؟ نور وہ ہے جو خود تو خود سے ظاہر ہے، اسے اپنے ظہور کے لیے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے.
اپنے ظہور کے لیے وہ خود کافی ہے. الظاہر بنفسہ، جو خود تو خود سے ظاہر ہے، والمظہر لغیرہ، اور اپنے غیر کو وہ ظاہر کرتا ہے. اس کمرے میں لائٹ چلی جائے تو اس کمرے میں جتنی چیزیں موجود ہیں کوئی چیز بھی نظر نہیں آئے گی. ٹیبل کہاں پڑا ہوا ہے، چیئرز کہاں پڑی ہوئی ہیں، کتابوں کے شیلف کہاں پڑے ہوئے ہیں، اور کیا چیز کہاں پڑی ہوئی ہے، کون سی کتاب کون سے شیلف میں پڑی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں چلے گا. لائٹ آئے گی، روشنی ہوگی تو روشنی خود بخود ظاہر ہو جائے گی. روشنی کو دیکھنے کے لیے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے ہی روشنی آئے گی آپ کو خود بخود روشنی نظر آ جائے گی، روشنی خود بخود ظاہر ہو جائے گی، اور پھر خود بخود ظاہر ہو جانے کے بعد پھر دوسری ساری چیزوں کو ظاہر کر دے گی جہاں پر وہ روشنی آئے گی. رات کو اندھیرا ہوتا ہے، آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی آتی ہے، تو سورج کو دیکھنے کے لیے، سورج کی روشنی کو دیکھنے کے لیے آپ کو کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ٹارچ لے کے باہر نکلیں کہ سورج طلوع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. آپ ٹارچ لے کے دیکھیں کہ اس کمرے میں لائٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اگر روشنی ہے تو وہ خود بخود آپ کو نظر آ رہی ہے. تو سورج طلوع ہوتا ہے، خود بخود روشنی نظر آتی ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں جو رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی تھی وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ قرآن کو کہہ رہا ہے کہ انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف ایک نور نازل کیا ہے، اور یہ نور کیا ہے؟ مبین ہے. جن جن چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جن جن چیزوں کے معاملے میں انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، قرآن ایک ایسا نور ہے کہ قرآن کے نور اور قرآن کی روشنی میں ہر چیز واضح ہو کر ہمیں نظر آ جاتی ہے، ہر چیز کھول کر ہمیں نظر آ جاتی ہے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مزید ہمارے لیے بیان کر رہا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 174، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان یعنی دلیل آ چکی ہے. قرآن دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا ہے. قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین نازل کیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اس نور مبین کا دامن تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو رحمت میں داخل کرے گا، وَفَضْلٍ، اور فضل میں داخل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف آنے والے صراط مستقیم کی ہدایت کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے فنکشن کو بیان کر رہا ہے. قرآن شریف کوئی گونگی کتاب نہیں ہے، قرآن شریف کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان یہ سوچے کہ پتہ نہیں یہ قرآن کی جو آیت میں پڑھ رہا ہوں میں، اس سے ہدایتیں مجھے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، اب اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی ہدایت سے فیض یاب ہونے کے لیے اب کسی اور ٹارچ کی مجھے ضرورت ہو. ہرگز ایسا نہیں ہے. واضح الفاظ میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہاری طرف برہان بھیج دیا. برہان ایسی دلیل جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک مبین نور بھیجا ہے. جو لوگ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور اس قرآن، اس برہان اور اس نور مبین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، تو اللہ کیا کرے گا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کر دے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف آنے والے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے گا. تو یہ قرآن شریف جو نور ہے، ہمیں اپنی زندگی میں ہر قدم پر نور کی ضرورت ہوتی ہے،
اور ہر قدم پر ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہالت کے اندھیروں میں، گمراہی کے اندھیروں میں، فتنوں کے اندھیروں میں آپ نے جس نور سے استفادہ کرنا ہے وہ نور کی کتاب کیا ہے؟ قرآن شریف. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق کی آیت نمبر 13 اور 14 میں قرآن شریف کا تعارف دو بہت مختصر اور دو بہت خوبصورت الفاظ میں فرمایا ہے. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَاصِلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَازْلِ. یہ قرآن جو ہے یہ قول فصل ہے، یعنی ایک ایسا قول ہے جو فیصلے کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ایک ورڈکٹ ہے، یہ ایک رولنگ ہے، یہ ایک فیصلہ ہے. وَمَا هُوَ بِالْهَازْلِ، یہ مذاق نہیں ہے، یہ شوخی نہیں ہے. دیکھیں ہماری روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر بہت زیادہ مذاق کرنے کی عادت ہو تو لوگ بعض اوقات اس کی سنجیدہ بات کو بھی مذاق میں لے لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کسی ایسے مقام پر بیٹھا ہوا ہو، کسی ایسے مرتبے پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی ایسے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہو جہاں مذاق کی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس شخص کی اس بات میں ہو سکتا ہے سنجیدگی نہ ہو؟ مثال کے طور پر ایک جج ہے، اس جج نے کوئی فیصلہ لکھا. اب جج نے فیصلہ لکھا، تب جس شخص کے خلاف فیصلہ لکھا یا جس شخص کے حق میں فیصلہ لکھا، کیا وہ شخص جج کے فیصلہ سنانے کے بعد جج سے یہ کہہ سکتے کہ جج صاحب اپنے واقعی سنجیدگی سے یہ فیصلہ لکھا ہے یا آپ نے مذاق کیا؟ اگر کوئی بندہ جج سے یہ کہے گا کہ یہ آپ نے واقعی یہ فیصلہ لکھا ہے یا مذاق کیا ہے تو توہین عدالت کا مرتکب ہو جائے گا، اس پر تو توہین عدالت کا کیس بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سورہ طارق کی اس آیت نمبر 13 اور 14 میں یہ فرما رہا ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَاصِلٌ. قرآن شریف میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے یہ فیصلے کی حیثیت رکھتا ہے. وَمَا هُوَ بِالْهَازْلِ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، آپ اسے مذاق میں نہیں لے سکتے ہو. یہ کوئی مبہم بات نہیں ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، شوخی کی بات نہیں ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ فیصلہ ہے. اور فیصلہ کیا کہتے ہیں؟ فیصلہ کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل کے درمیان فاصلہ پیدا کر دینے کو کہتے ہیں فیصلہ. عدالت میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ حق اور باطل واضح نہیں ہوتا، صحیح اور غلط واضح نہیں ہوتا، یہ کہتا ہے میرا حق ہے، وہ کہتا ہے میرا حق ہے. عدالت میں جاتے ہیں، عدالت میں دونوں اپنا موقف سناتے ہیں، دونوں اپنا موقف سناتے ہیں تو دونوں کا موقف سننے کے بعد قاضی، جج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ تم نے بھی یہ بات کی، تم نے بھی یہ بات کی، تمہاری بھی بات سنی، تمہاری بھی بات سنی. یہ تمہاری آپس کی جو باتیں ہیں جن کی وجہ سے حق اور باطل تم پر واضح نہیں ہے، جن کی وجہ سے صحیح اور غلط تم پر واضح نہیں ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ میں صحیح ہوں، یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے. نہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو وہ صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دیتا ہے، ان کے درمیان فاصلہ ایجاد کر دیتا ہے. اس لیے اسے کہتے ہیں قول فاصل یا فیصلہ. تو اللہ تعالیٰ جب قرآن شریف کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَاصِلٌ، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَاصِلٌ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی جو الجھن ہے، جو بھی الجھن ہے، جو بھی آپ کی ہدایت کے معاملے میں ابہام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب، اللہ تعالیٰ کا یہ نازل کردہ مجموعہ ہدایت یہ فیصلہ کر دیتا ہے، ہمارے لیے کسی قسم کا ابہام باقی نہیں رہنے دیتا. مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں، کسی جگہ جا رہے ہیں، کسی ان نون جگہ پہ جا رہے ہیں، آپ ایک دو راہے پہ پہنچ گئے. اب اس دو راہے پر پہنچنے کے بعد آپ کنفیوز ہیں کہ میں نے رائٹ سائڈ پہ جانا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ جانا ہے. یا آپ چوراہے پر پہنچ گئے اور چوراہے پر پہنچ کر آپ کو اب کنفیوژن ہو گئی کہ میں نے سیدھا آگے جانا ہے، دائیں طرف جانا ہے یا بائیں طرف جانا ہے. آپ کنفیوز ہیں. یہاں ایک بندہ، ایک ہادی، ایک رہنما آپ کو بتاتا ہے کہ جناب آپ نے اس طرف جانا ہے، اس طرف جانا ہے. یعنی آپ کا جو رستہ ہے وہ دوسرے رستوں سے الگ کر کے آپ کو بتا دیتا ہے. اسے کہتے ہیں فصل. ابہام سے آپ نکل آتے ہیں. کسی بھی قسم کی وہ جو آپ کی سوچ کے اوپر غبار ہوتا ہے، چیز آپ پر کلیئر نہیں ہوتی ہے، کنفیوژن میں ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے.
اور صحیح چیز آپ کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہ لقول فاصل. قرآن کی جو باتیں ہیں نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ فصل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کے اوپر پھر کسی اور فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. انہ لقول فاصل وما هو بالہزل. اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کو مذاق میں نہیں لینا ہے. پھر مزید دیکھتے ہیں قرآن شریف میں سورہ تکویر. سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کا پھر ایک اور انداز میں تعارف کرایا ہے. انہ لقول رسول کریم. یہ ایک کریم رسول، ایک محترم رسول کا قول ہے. یہاں اب تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں. یہاں رسول کریم سے مراد حضرت جبرائیل ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دے کر بھیجا ہے. اور اگلی چند آیات میں پھر حضرت جبرائیل کی ہی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں. چونکہ اس وقت وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لہٰذا ہم اس پہ نہیں جاتے ہیں، اس پر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے جو کہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، جن کا آگے ذکر ہو رہا ہے اگلی 2 آیات میں. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ قرآن کسی دھتکارے ہوئے رجیم اور مردود شیطان کا قول نہیں ہے. ہوتا کیا ہے؟ ایک عقل مند انسان، ایک نیک انسان، ایک صالح انسان شیطان کی باتوں سے دور ہوتا ہے، شیطانی باتوں سے دور ہوتا ہے، شیطانی باتوں سے دوری اختیار کرتا ہے، شیطانی باتوں سے اجتناب کرتا ہے. کوئی شیطان صفت انسان غلط بات کر دے تو کوئی شریف انسان، کوئی نیک انسان اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ شیطان رجیم کا قول نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. تم کہاں جا رہے ہو؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں، آپ انداز دیکھیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے. یہ مکی صورت ہے، مکہ کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، لیکن ہو ان سب سے رہی ہے جو قیامت تک انسان موجود ہیں، جنہیں ہدایت کی ضرورت ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب، تم کدھر جا رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان هو الا ذکر للعالمین. یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ قرآن تو صرف اور صرف ذکر ہے سب عالمین کے لیے. سب عالمین کے لیے ذکر ہے. اور ذکر سے مراد ہدایت بھی ہے، ذکر سے مراد نصیحت بھی ہے، ذکر سے مراد یاد دہانی بھی ہے. تو قرآن شریف کے اندر یہ تینوں پہلو پائے جاتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل اور انسان کی فطرت کے اندر رکھ دی ہیں، فطری اور عقلی ہدایت دے دی ہے، قرآن ان کی یاد دہانی بھی ہے، قرآن ایک نصیحت کی کتاب بھی ہے، قرآن ہدایت کی کتاب بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ شیطان رجیم کا قول نہیں ہے. ان هو الا ذکر للعالمین. یہ عالمین کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے. جس طرح رسول اللہ کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے رسول، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہاں قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف عالمین کے لیے ذکر ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے، عالمین کے لیے نصیحت ہے. لیکن کیا جبرن نصیحت دیتا ہے کسی کو؟ نہیں. لمن شاء منکم ان یستقیم. یہ ہدایت ہے عالمین کے لیے، لیکن ہدایت سے فیضیاب وہ ہوگا جو خود صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھتا ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم. تم میں سے جو شخص صراط مستقیم پر چلنے کا خواہش مند ہوگا، یہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. تو قرآن شریف کے ان پہلوؤں کو ہم رکھیں سامنے، اور ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہم قرآن شریف کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں. وہ تعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین میں بیان کیا.
انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو قرآن کے ساتھ ہم نے تمسک کرنا ہے۔ یہ قرآن جو ہدی للناس ہے اس سے ہم نے تمسک کرنا ہے۔ تمسک کے معنی کیا ہے؟ اس کے ساتھ اپنے آپ کو فکری طور پہ وابستہ کرنا ہے، اپنی سوچوں میں اس سے رہنمائی لینی ہے، اپنی سوچوں کو اس کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے تابع رکھنا ہے، اور اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں، اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں ان تمام اصولوں اور ان تمام ہدایتوں پر بہت سختی سے کاربند رہنا ہے جن ہدایات کا قرآن شریف ایک ہمیں پیغام دیتا ہے۔ تو تمسک صرف عربی پڑھ لینے سے تمسک نہیں ہو جاتا ہے، صرف ظاہری طور پر ترجمہ پڑھ لینے سے تمسک نہیں ہو جاتا ہے۔ پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد فکری اور عملی وابستگی، فکری اور عملی وابستگی، مکمل وابستگی، اسے کہتے ہیں تمسک۔ اور کہاں یہ کہ کسی شخص نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہ ہو، یا اگر قرآن پڑھا ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ جس شخص نے ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں ترجمے کے ساتھ قرآن شریف نہیں پڑھا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن سے متمسک ہوں، میں قرآن سے تمسک رکھتا ہوں؟ تو رسول اللہ نے اپنی آخری نصیحت میں مسلمانوں سے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک رکھنا ہے، اور تمسک رکھنے کے لیے آشنائی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو جس طرح سے ہمیں پہچانوا رہا ہے، ہمیں اسی طرح سے قرآن شریف کو سمجھنے اور قرآن شریف کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور قرآن شریف کے ساتھ اپنا فکری، اپنا قلبی، اپنا عملی اور اپنا اخلاقی تعلق قرآن شریف کے ساتھ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں نور قرآن سے منور فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔